السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے نہال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال اسٹوری چینل۔ شیطان کا ایک ہی آخری مقصد ہے جس کے حصول کی خاطر وہ جدوجہد کر رہا ہے، وہ یہ کہ انسان کو جہنم میں ڈھکیل دے اور جنت سے محروم کر دے۔ بندوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنا، یعنی بندوں کو غیر اللہ کی عبادت اور اللہ اور اس کی شریعت سے انکار کی دعوت دینا، ارشادی باری تعالیٰ ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں۔ صحیح مسلم میں ایاز بن حمار سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا، لوگوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں وہ بات بتاؤں جس سے تم ناآشنا ہو، اور وہ بات اللہ نے مجھے آج ہی بتائی کہ میں نے جو کچھ اپنے بندوں کو عطا کیا وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا تھا، لیکن شیطان نے آ کر انہیں اپنے دین سے پھیر دیا اور میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرنے کا حکم دیا جن کے لیے میں نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اگر وہ لوگوں کو کفر و شرک میں مبتلا نہ کر سکے تو نا امید نہیں ہوتا، بلکہ اس سے چھوٹا حربہ استعمال کرتا ہے، یعنی ان سے چھوٹے موٹے گناہ کرواتا اور ان کے دلوں میں عداوت و دشمنی پیدا کرتا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، شیطان اس بات سے قطعی نا امید ہے کہ اس کی اس شہر میں عبادت ہوگی، مگر کچھ اعمال جن کو تم معمولی اور حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اس سے خوش ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ شیطان اس بات سے نا امید ہے کہ جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے اس کی پرستش کریں گے، لیکن ان کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے سلسلے میں وہ نا امید نہیں، یعنی وہ لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کی آگ روشن کرے گا اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ وہ ہر برے کام کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے۔ مختصر یہ کہ ایسی عبادت جو اللہ کو پسند ہے وہ شیطان کو ناپسند ہے، اور ایسی معصیت جو رحمان کو ناپسند ہے وہ شیطان کو پسند ہے۔ اگر شیطان لوگوں کو اطاعت و فرمانبرداری سے نہ روک سکے تو وہ عبادت و اطاعت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے اجر و ثواب سے لوگوں کو محروم کر دے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، نماز خراب کرنے کے لیے شیطان میرے اور نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے جس کو خنجیب کہا جاتا ہے، اگر تمہیں اس کا احساس ہو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دو۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ختم کر دی۔ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے دل و دماغ پر سوار ہو کر اس کے دل میں ہزاروں خیالات ڈالتا ہے اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر کے دنیا کے مسائل میں الجھا دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان کو اذان کی آواز آتی ہے تو وہ گوچ کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ اذان ہونے پر وہ واپس ہو جاتا ہے اور پھر وسوسہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اقامت کی آواز سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سن سکے۔ اقامت ختم ہونے پر وہ واپس ہو جاتا ہے اور پھر سے وسوسہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اقامت ختم ہوتی ہے تو شیطان آتا ہے اور انسان اور اس کے نفس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فلاں باتیں یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو۔ اس کو ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو پہلے یاد نہیں تھی۔ اس میں الجھ کر آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہیں۔ رحمان کی ہر مخالفت شیطان کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، وہ اس شیطان کی عبادت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی پرستش کرے گا، خواہ وہ لکڑی اور پتھر کے بت ہوں، سورج ہوں، چاند ہو یا کوئی شخصیت یا نظریہ ہو، وہ مانے یا نہ مانے، بہرحال وہ شیطان کی پرستش کرنے والا ہوگا، کیونکہ شیطان ہی کے حکم اور پسند سے اس نے یہ کام کیا ہے۔
جو لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا اور پھر فرشتوں سے پوچھے گا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے تھے۔ یعنی فرشتوں نے انہیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ جنہوں نے اس کا حکم دیا تھا، تاکہ ان کی عبادت حقیقت میں شیاطین کے لیے ہو جائے، جیسا کہ بتوں کی عبادت حقیقت میں شیاطین کی عبادت ہوتی ہے۔ اب تک کی بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ شیطان ہی ہر برائی کا حکم دیتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے، اور ہر کار خیر سے روکتا اور اس سے ڈراتا ہے، تاکہ لوگ پہلی چیز کا ارتکاب کریں اور دوسری چیز چھوڑ دیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ شیطان ہمیں مفلسی سے یہ کہہ کر ڈراتا ہے کہ اگر تم اپنی دولت راہ خدا میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے۔ وہ جن فحش کاموں کی ترغیب دیتا ہے اس سے ہر خبیث اور ہر گندہ کام مراد ہے، خواہ وہ بخل ہو یا زناکاری یا کوئی دوسرا فعل۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔